دوستو ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، لیکن اس پر پردہ ڈال کر وہ اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر بیٹھی تھی جس سے چھٹکارا پانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا، لیکن اس راز کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا اسے خوفناک خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ تو آئیے اس کہانی کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نوری سخت سردی ہونے کے باوجود پسینے میں شرابور تیز تیز قدم اٹھائے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ آس پاس ایسے نظریں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کا ڈر ہو۔ سینے میں دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ جب گھر کے قریب پہنچی تو ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد گھر میں داخل ہو گئی۔ باہر کا دروازہ مضبوطی سے بند کرنے کے بعد کمرے میں جا کر چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ آتے جاتے راستے میں اسے کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ مشکل ہو جاتی۔ نوری کا باپ آج صبح سویرے ہی کسی کام سے شہر چلا گیا تھا اور ماں دوسرے گاؤں کسی کی تیمارداری کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ نوری ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نوری کا باپ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ گھر کے کاموں میں کبھی کبھی ماں کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، ویسے زیادہ تر اس کی ماں ہی سارے کام کرتی تھی۔ سکینہ کا باپ جگیردار کی حویلی میں ملازم تھا۔ سکینہ اور نوری کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ سکینہ کے ماں باپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ نوری ایک شریف اچھے گھر کی لڑکی تھی۔ روزانہ پانی بھرنے سے پہلے کھیتوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتی، اس کے بعد کنویں سے گڑھے بھر کر لے جاتی۔ سکینہ کی منگنی بچپن میں ہی اس کے پھوپھی زاد رفیق سے ہو گئی تھی۔ رفیق تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، شہر میں معمولی ملازم تھا۔ سکینہ اور رفیق ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ بات صرف نوری ہی جانتی تھی۔ سکینہ نوری کو اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی۔ آج سکینہ کی ماں کو جگیردار کی بیوی نے کسی کام سے بلوایا تو وہ حویلی چلی گئی۔ سکینہ گھر میں اکیلی تھی کہ نوری پانی کا گھڑا لیے سکینہ کے گھر آئی اور کہنے لگی، سکینہ پانی بھرنے نہیں جانا؟ نوری بولی، ماں گھر میں نہیں ہے، جگیردار کی بیوی کو ملنے حویلی گئی ہوئی ہے، اماں کے واپس آنے کے بعد چلتے ہیں۔ تو کیا ہوا، میرے گھر میں بھی تو کوئی نہیں ہے، دروازہ بند کر کے چلی چل۔ سکینہ نے نوری کی بات سن کر پانی کا گھڑا اٹھایا اور دروازہ باہر سے بند کر کے چل پڑی۔ حسب معمول دونوں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ نوری نے کچھ دیر کھیتوں میں بیٹھنا چاہا۔ سکینہ کہنے لگی، نوری آج گھر میں کوئی نہیں ہے، دیر ہو گئی تو اماں خفا ہوں گی۔ نوری نے کہا، چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی جب کنویں کے پاس پہنچی تو سکینہ پانی بھرنے کھڑی ہو گئی۔ حسب معمول دونوں مذاق اور اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ نوری نے مذاق میں سکینہ کو کان سے پکڑا تو سکینہ نے ایک ہاتھ میں رسی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے نوری کی چٹیا کو پکڑ کر کھینچا تو نوری نے درد سے آہ کرتے ہوئے خود کو چھڑانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے سکینہ کو دھکا دیا تو سکینہ رسی سمیت کنویں میں جا گری۔ نوری کا دل پل میں دھڑکنا بھول گیا۔ یہ سب پل بھر میں کیسے ہو گیا؟ نوری نے جلدی سے آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو کمال ہوشیاری سے سکینہ کے پانی کا گھڑا اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور اپنا گھڑا اٹھا کر تیز تیز گھر کی طرف چل دی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد نوری نے دل میں یہ طے کر لیا کہ کسی صورت یہ بات ظاہر نہ ہونے دے گی۔ ویسے بھی آتے جاتے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سکینہ کے گھر میں کوئی موجود تھا۔ اگر سکینہ کے ماں باپ نے پوچھا تو میں فوراً مکر جاؤں گی کہ ماں گھر پہ نہیں تھی، اس لیے آج تو میں پانی بھرنے گئی ہی نہیں۔ دل کو لاکھ تسلیاں دینے کے باوجود نوری کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ چارپائی سے اٹھ کر نوری نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو پل بھر میں اس سے خود سے خوف آنے لگا۔ اڑی اڑی رنگت، بکھرے بال، بے ترتیب دوپٹہ، خوف سے بھرا چہرہ۔ آئینے میں دیکھ کر نوری باہر صحن میں گئی اور منہ پہ 2-4 چھینٹے پانی کے مار کر منہ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے کمرے کے اندر گئی۔ بال درست کر کے آئینے میں چہرہ دیکھا تو سکون محسوس ہوا۔ چارپائی پر بیٹھ کر اپنی سانس بحال کی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو نوری چونک پڑی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ سکینہ کے بارے میں اس کے ماں باپ اتنی جلدی پوچھنے نہیں آ سکتے۔ دروازہ کھولا تو نوری کی ماں تھی۔ اتنی جلدی واپس آ گئی اماں؟ اے لو، میں کیا وہاں ڈیرے ڈالنے گئی تھی؟
بس بیمار پرسی کی اور آ گئی۔ تو پانی بھر لی ہے یا نہیں؟ نوری نے ماں کی بات سن کر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں اماں، تو گھر نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا شام کو لے آؤں گی۔ نوری کی اماں کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی اور نوری نے سکون کا سانس لیا۔ سکینہ کی ماں شام کو حویلی سے لوٹی تو گھر میں سکینہ کو نہ پا کر پہلے تو حیران ہوئی، مگر پانی کا گڑا نہ پا کر اطمینان ہوا کہ پانی بھرنے گئی ہوگی۔ سکینہ کی ماں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ جب شام زیادہ ہوئی تو اسے کچھ فکر ہونے لگی۔ ابھی وہ اسی فکر میں تھی کہ سکینہ کا باپ آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر دیکھ کر بولا، یہ سکینہ کہاں چلی گئی ہے اس وقت؟ میں حویلی سے لوٹ کے آئی تو سکینہ تب سے نہیں ہے، پانی بھرنے گئی ہے شاید، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ سکینہ نے پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، خدا خیر کرے، سکینہ کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ جب رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا تو دونوں میاں بیوی کو فکر لاحق ہوئی۔ سکینہ کے ابا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں جا کر نوری کے گھر پتہ کر کے آتی ہوں، شاید اسے معلوم ہو یا اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ یہ کہہ کر سکینہ کی ماں نوری کے گھر کی طرف چل دی۔ سکینہ کی ماں گھبراتی ہوئی نوری کے گھر داخل ہوئی تو نوری کی ماں نے کہا، خیریت تو ہے بہن تم اس وقت؟ خیریت ہی تو نہیں ہے بہن، وہ سکینہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی، میں نے سوچا شاید نوری کے ساتھ پانی بھرنے گئی ہو یا اسے پتا ہو کہ کدھر گئی ہے۔ اسی اثنا میں نوری کمرے سے باہر نکلی تو سکینہ کی ماں کو دیکھ کر گھبرا گئی، مگر اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کے کہنے لگی، خالہ میں تو آج پانی بھرنے گئی نہیں تھی، نہ ہی سکینہ سے ملی ہوں، اماں ابا گھر پہ نہیں تھے، اس لیے گھر اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی تھی۔ نوری کی بات سن کر تو سکینہ کی ماں کے استان خطا ہو گئے، بیچاری پہ جیسے گشی تاری ہونے لگی۔ تو نوری کی ماں نے جٹ سے پانی کا پیالہ بھر کے پلایا۔ ہائے اب کیا ہوگا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے میری بچی۔ سکینہ کی ماں دھاڑے مار کر رونے لگی تو نوری اس کی ماں اسے تسلیاں دینے لگی۔ چند ہی دنوں میں یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے گاؤں میں کسی کو بھی سکینہ کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ اسے زمین نکل گئی کہ آسمان۔ ہوتے ہوتے یہ خبر رفیق تک پہنچ گئی۔ رفیق گاؤں پہنچا تو ہر ایک کے منہ سے نئی بات سننے کو ملتی۔ کسی کا خیال تھا کہ سکینہ گھر سے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہت سی عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی، توبہ ہے توبہ، دیکھنے میں کیسی بولی لگتی تھی، کارنامے تو دیکھو بولی کے، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی اور کام کر گئی۔ ادھر رفیق کو لاکھ لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی کسی صورت میں اعتبار نہیں آ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، کس کس کا منہ بند کرتا۔ بالآخر گاؤں میں رہنے کے بعد رفیق نے شہر جانے کا سوچا، کیونکہ اب اس کے لیے گاؤں میں کیا رہ گیا تھا، لوگوں کی باتیں الگ سننی پڑتی۔ ایک دن منہ اندھیرے ہی رفیق شہر روانہ ہو گیا۔ نوری دل ہی دل میں خوش تھی کہ سارے واقعے میں اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن چند دن سے نوری بہت پریشان تھی، کیونکہ اسے رات کو بہت ڈراؤنے خواب نظر آتے تھے۔ کبھی کوئی سایہ نظر آتا تو کبھی دیکھتی کہ بہت سے کتے اور بلیاں اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایک رات نوری نے دیکھا کہ سکینہ اس کے خواب میں آ کر کہتی ہے، نوری تو نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تجھے سزا دے، تیری وجہ سے میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ رفیق کو لوگوں کے تانے سننے پڑے، میں بڑے گاؤں میں بدنام ہو گئی، میرے ماں باپ بن موت مارے گئے۔ نوری تو نے میرے ماں باپ کو کیوں نہیں بتایا کہ میں کنویں میں گر گئی، میری لاش دیکھ کر انہیں تسلی تو ہو جاتی کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ یہ الزام تو نہ لگتا۔ نوری جا، اب بھی جا کر سب کو بتا دے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، میری روح یہ الزام نہیں اٹھا سکتی، میں یہ داغ برداشت نہیں کر سکتی۔ نوری تو جانتی ہے میں بے گناہ ہوں، لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتاتی، جا بتا دے، کہہ دے سب سے۔ نوری اچھل کے بیٹھ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سردی کے باوجود پسینے میں شرابور تھی۔ نوری نے اٹھ کر پانی پیا اور چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سکینہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھی، مگر نوری سوچ رہی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ اب جا کر سب کو بتا دوں کہ سکینہ کنویں میں گر گئی ہے۔ نوری نے دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی یہ راز نہیں کھولوں گی۔ رات کے آخری پہر نوری کی آنکھ لگ گئی۔
چند دن گزرے تو نوری کو پھر پریشان خواب نظر آنے لگے۔ نوری نیم پاگل ہو گئی تھی، مگر کسی کو یہ باتیں بتانے سے قاصر تھی۔ لاکھ ماں کے پوچھنے کے باوجود کچھ نہ بتاتی، اندر ہی اندر گلتی رہی۔ ایک رات پھر نوری نے خواب میں سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ سفید لباس پہنے، ویران اجاڑ آنکھیں لیے، غمزدہ چہرے کے ساتھ نوری سے کہہ رہی ہے کہ نوری تو کیوں نہیں بتاتی گاؤں والوں کو؟ یہ الزام جھوٹا ہے۔ دیکھو میں بہت تکلیف میں ہوں، بے شک تو کسی کو نہ بتا کہ تو نے مجھے دھکا دیا تھا۔ کہہ دینا سکینہ خود کنویں میں گر گئی تھی، تجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، میں بدنامی سے بچ جاؤں گی، میرے دامن سے داغ دھل جائیں گے، یہ الزام ہٹ جائے گا۔ تو کیوں نہیں کہتی کسی سے؟ دیکھو میں تیری منت کرتی ہوں، مگر نہیں، میں جانتی ہوں تو کسی کو حقیقت نہیں بتائے گی۔ نوری اللہ تجھے سزا دے، مجھے یقین ہے اللہ میرا بدلہ تجھ سے ضرور لے گا، تو بھی خوش نہیں رہے گی۔ نوری نے چیخ ماری تو اس کے ماں باپ جاگ گئے۔ نوری سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ نوری کی اماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کوئی خواب دیکھ کر ڈر گئی ہو کیا؟ نوری نے رکے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں اماں کچھ نہیں، تم سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ چند دن گزرے تو نوری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اندر ہی اندر اسے غم کھائے جا رہا تھا، کبھی خود سے باتیں کرتی، کبھی پریشان ہو جاتی تو کبھی ہنسنے لگتی۔ نوری کے ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا، ان کی جوان بیٹی پاگل ہو گئی تھی۔ چند دن میں ہی گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ نوری کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے۔ نوری میلے کچیلے کپڑے پہنے، بکھرے بال، گرد سے بھرے چہرے، ننگے پاؤں سارا دن گاؤں کی گلیوں میں پھرتی۔ بچے پتھر اٹھا اٹھا کر نوری کو مارتے اور وہ بیچاری ادھر ادھر بھاگ جاتی۔ ایک دن نوری گھر سے نکلی تو بچوں کا ایک ٹولہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ نوری آگے آگے اور بچے اس کے پیچھے آوازیں لگا رہے تھے۔ نوری دوڑتے دوڑتے کھیتوں میں نکل آئی۔ کھیتوں میں کسان کام کرنے میں مصروف تھے۔ کھیتوں سے 2 قدم آگے گاؤں کا کنواں تھا۔ نوری بھاگتی رہی، بھاگتے بھاگتے ٹھوکر لگی اور کنویں میں جا کر گر گئی۔ پانی میں گرنے سے دڑم کی آواز آئی۔ آواز سن کر تمام کسان کھیتوں سے نکل کر کنویں کے پاس آئے۔ جا کر دیکھا تو پانی بہت گہرا نظر آیا۔ میرا خیال ہے اس کے ماں باپ کو خبر کرنی چاہیے، ایک آدمی نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں جا کر اس کے گھر والوں کو بتا دیتا ہوں، تم لوگ اسے کنویں سے نکالنے کا بندوبست کرو۔ تھوڑی دیر بعد نوری کے ماں باپ اور چند گاؤں کے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ 2 آدمی رسی کے ذریعے کنویں میں اترے۔ کافی دیر بعد جب نوری کو نکالا گیا تو نوری دم توڑ چکی تھی۔ ارے بھائیو، یہاں تو دوسری لاش بھی ہے، کنویں کے اندر سے آدمی نے زور سے کہا، اور تھوڑی دیر میں دوسری لاش نکالی گئی تو کافی گل سڑ چکی تھی، مگر گاؤں کے لوگوں نے شناخت کر لی کہ یہ لاش سکینہ کی ہے۔ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ سکینہ کنویں میں گر گئی تھی۔ اس کے سر سے الزام ہٹ گیا، دامن سے بدنامی کا داغ دھل گیا، مگر کوئی یہ نہ جان سکا کہ اسے نوری نے انجانے میں دھکا دیا تھا اور آج نوری کو بھی اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔